اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 4 جمادی الثانی ہے اور جمعرات کے دن ہے۔ جس نے بھی اس وظیفہ کو یقین کے ساتھ کر لیا، عمل کو یقینی سمجھ کر پڑھ لیا، انشاءاللہ گھر میں رزق و دولت کے ڈھیر لگ جائے گی۔ خود اپنے آنکھوں سے رزق و دولت کی بارش دیکھ لیجئے۔ معزز ناظرین و سامعین، جمادی الثانی خصوصاً 4 جمادی الثانی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ میرا حصہ ہے، وہ میرا دل ہے اور وہ میری روح ہے جو میرے سینے میں ہے۔ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ صحیح حدیث ہے۔ اہم واقعات اس بابرکت مہینے میں، ایک تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت اور وفات ہے۔ دوسرا، اس مہینے میں اہم واقعات میں ذات السلاسل کی مہم ہے، یعنی جمادی الثانی 629 عیسوی میں ذات السلاسل کی مہم چلی۔ یہ جنگ موتا کے بعد ہوئی۔ مخالف قبائل کا خیال تھا کہ موتا میں مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی ہے اور اگر وہ مدینہ پر حملہ کریں گے تو انہیں شاید ہی کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ تیسرا، خلیفہ اول ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات۔ 22 جمادی الثانی 634 عیسوی کو خلیفہ اول ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الثانی رونما ہونے والے دیگر واقعات میں سے تیسری جمادی الثانی ہارون الرشید کی وفات ہے۔ 10 جمادی الثانی جنگ جمال یعنی بصورہ میں ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فتح ہے۔ 13 جمادی الثانی ام البنین رضی اللہ عنہ کی علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی اور عباس بن علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا سال صدقہ جاریہ، تلاوت قرآن پاک، استغفار اور نفل عبادت کی سفارش کی ہے۔ معزز ناظرین، مہینہ بابرکت والا ہے۔ اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ مومن کے لیے ہر لمحہ، ہر دن ثواب اور نیکی سے گناہوں کو مٹانے کا قیمتی موقع ہے۔ معزز ناظرین، آج کے دن ایک خاص عمل جسے رزق میں برکت آتی ہے اور مال و دولت غیب سے ملتا ہے۔ آج 4 جمادی الثانی ہے۔ جمعرات کے دن الف لام میم کو 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر کو جو 30 صفحات میں موجود ہے 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ آخر میں اپنی حاجتیں اور مقاصد اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مقاصد اور حاجات اللہ رب العزت ضرور پوری کریں گی۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگ الف لام میم اور سورہ کوثر کا وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ وہ مقاصد آپ کی خیریت سے پوری ہوں گی۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، ارجنٹ پیسوں کے لیے، ہر حاجت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی مال و دولت کی مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ وظیفہ یقین کے ساتھ کر لیں، مختصر ہوگا لیکن آپ کی ہر حاجت کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ۔ اگر عمل پر یقین نہیں تو پلیز اسکپ کر دے، کیونکہ بھروسہ اور یقین ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے تھوڑا سا عمل بڑی سی حاجت پورا کر سکتے ہیں۔ میرا عرض یہ ہے کہ آپ سامعین و ناظرین اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ عمل کون سا ہے اور طریقہ کار کیسا ہے اس عمل کا، کتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور کس وقت پہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام تر باتیں اور سوالات احسن طریقے سے بندہ ناچیز آپ لوگ کو دے دے گا، لیکن ہمت رکھنا ہے اور وظیفہ کی سماعت کے لیے دعا کرنا ہے۔ معزز قاریین، سامعین و ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس صورت کی بدولت آپ کے مقاصد پورے ہوں گی۔ ضرور انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ سورہ کوثر 300 مرتبہ پڑھ لینا
اور الف لام میم کو بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد اور ہر شرعی خواہش پوری ہوں گی۔ عمل کرنے کے بعد یہ 3 باتیں 3 کام لازمی کر لیں ورنہ جلدی کامیاب نہ ہوں گے۔ نمبر 1، فجر وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا۔ نمبر 3، صدقہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کا استطاعت ہو ضرور دینا۔ سورہ کوثر بہت فضیلت والی صورت ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس مراد کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، سورہ کوثر انتہائی آسان ہے، 3 آیت پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ کاروبار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مال و دولت کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ لوگ اس وظیفہ کو یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے آپ کے مقصد، آپ کے حاجات، آپ کی خواہش، آپ کی جائز حاجات اللہ رب العزت ضرور پوری کریں گی۔ معزز ناظرین، جس نے بھی وظیفہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے اس وظیفہ کا بہت سا فائدہ اٹھا چکا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شادی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو جمعرات کے رات ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ ان کی سورۃ اخلاص کی بدولت اللہ رب العزت دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کو دے سکتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جس مقصد کے لیے آپ لوگ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کو ضرور ملیں گا، چاہے وہ مقصد شادی کا ہو، کاروبار کا ہو، چاہے وہ مقصد حاجات کا ہو۔ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے اللہ رب العزت آپ کے دعا ضرور قبول کریں گی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گی، لیکن یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے، عمل وظیفہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ دینا کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ چند اصول یاد رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، جس مراد کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ مقصد آپ کے ضرور قبول ہوں گی۔ معزز ناظرین، اس طرح کے اسلامک وظائف کے لیے دین و دنیا چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ فیوچر میں اس طرح عظمتکار وظائف سے آپ لوگ باخبر رہ سکیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔